دا انٹرسیپٹ پہ شائع ہونے والی گفتگو جو پاکستانی سفیر اور امریکی گورنمنٹ آفیشل کے درمیان ہوئی، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ زہرانے پر ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیس ویگری بھی تھے۔ ڈی سی ایم، ڈی اے اور کونسلر قاسم میرے ساتھ شامل ہوئے۔ شروع میں ڈون نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہاں اور یورپ کے لوگ اس بات پر کافی پریشان ہیں کہ اگر ایسا کوئی موقف ممکن بھی ہے تو پاکستان یوکرین پر اس قدر جارحانہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے اتنا غیر جانبدار موقف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ساتھ بات چیت میں یہ بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ اسلام آباد کے موجودہ سیاسی ہلچل سے جڑا ہوا ہے جس کی انہیں یعنی وزیر اعظم کو ضرورت ہے، اور وہ عوام میں اپنا چہرہ بچانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ صورتحال کا درست مطالعہ نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کے بارے میں پاکستان کا موقف شدید انٹر ایجنسی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی عوامی سطح پر سفارتکاری کا سہارا نہیں لیا۔ ایک سیاسی ریلی کے دوران وزیر اعظم کے ریمارکس اسلام آباد میں یورپی سفیروں کے عوامی خط کے رد عمل میں تھا، جو سفارتی آداب اور پروٹوکول کے خلاف تھے۔ کوئی بھی سیاسی رہنما چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں، ایسی صورتحال میں عوامی جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ میں نے ڈون سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ یو این جی اے میں ووٹنگ میں پاکستان کی عدم شرکت تھی۔ انہوں نے واضح طور پر نفی میں جواب دیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا تو واشنگٹن میں سب کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ دورہ روس کو وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے توقف کیا اور پھر کہا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کیسے دیکھے گا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ایمانداری سے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی یورپ اور امریکہ میں مزید ہو جائے گی۔ ڈون نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ماسکو بیجنگ اولمپکس کے دوران پلان کیا گیا تھا اور وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی، اور پھر یہ خیال آیا کہ وہ ماسکو جائیں گے۔ میں نے ڈون کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غلط معلومات پر مبنی اور غلط تاثر تھا۔ ماسکو کا دورہ کم از کم چند سالوں سے کام کر رہا تھا اور یہ ایک سوچے سمجھے ادارے جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے اس بات پر زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے، یوکرین پر روسی حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور اب بھی پرامن حل کی امید ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اس وقت ماسکو کا سفر کر رہے تھے۔ ڈون نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورے خاص طور پر یوکرین کے تعطل کو حل کرنے کے لیے تھے، جبکہ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کے لیے تھا۔ میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی کہ وزیر اعظم ماسکو میں رہتے ہوئے صورتحال پر واضح طور پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے سفارتکاری کے کام کرنے کی امید ظاہر کی تھی۔ میں نے زور دیا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تناظر میں تھا اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی تعزیت یا توثیق کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہمارا موقف ہر طرف سے رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بات کے بیانات اور ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصول، طاقت کے عدم استعمال یا استعمال کے خطرے، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے بحر الکاہل تصفیے کے لیے ہماری وابستگی کا اعادہ کیا۔ میں نے ڈون کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات پر پریشان ہے کہ افغانستان کے تناظر میں یوکرین کا بحران کیسے نکلے گا۔ اس تنازع کی طویل مدتی اثرات کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھی، جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر تھی۔ اس نقطہ نظر سے بھی مواصلات کے ذرائع کو کھلا رکھنا ضروری تھا۔ یہ عنصر یوکرین کے بحران پر ہمارے موقف کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا تھا۔ ڈون نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی تک اس بات پر غور ہو رہا تھا کہ آیا امریکہ توسیعی ٹرائیکا میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے یا روس کے نمائندوں کے ساتھ افغانستان کے بارے میں آئندہ انطلاعیہ میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ امریکہ کی توجہ درست ہے، اب روس کے ساتھ صرف یوکرین پر بات چیت کرنی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین کا بحران افغانستان سے توجہ ہٹائے۔ ڈون نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈون سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنا نقطہ نظر واضح انداز میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے ایک سال کے دوران
ہم امریکی قیادت کی طرف سے اپنی قیادت کے ساتھ مشغول ہونے میں مسلسل ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ جب کہ امریکہ کو ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع تھی جو امریکہ کے لیے اہم تھے، لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں پاکستان کے لیے تشویشناک مسائل، خاص طور پر کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے تاثرات کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر چینلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اگر یوکرین کے بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو امریکہ نے ماسکو کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ کی سطح پر ڈی سی ایم ووٹنگ کے وقت بھی ہمارے ساتھ اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات کیوں نہیں کی؟ محکمہ خارجہ نے اسے اٹھایا تھا۔ پاکستان نے مسلسل اعلیٰ سطحی مصروفیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسی وجہ سے وزیر خارجہ نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر کو ذاتی طور پر بیان کرنے کے لیے سیکرٹری بلنکن سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کال ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں سوچ یہ تھی کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی انتشار کے پیش نظر اس طرح کی مصروفیات کا یہ مناسب وقت نہیں ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ یوکرین کے بحران جیسی پیچیدہ صورتحال میں ممالک کو فریقوں کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے اور سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈان نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور میں اسے اپنی قیادت تک واپس لے جاؤں گا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے یوکرین کے بحران پر ان کے ہندوستانی موقف کی دفاع کو حال ہی میں امریکہ بھارتی تعلقات پر سینٹ کی ضلع کمیٹی کے سماعت کے دوران دیکھا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے UNGA اور UNSC میں عدم شرکت پر مختلف معیارات کا اطلاق کر رہا تھا۔ ڈان نے جواب دیا کہ امریکی قانون سازوں کے شدید جذبات سماعت کے دوران واضح طور پر سامنے آئے۔ میں نے کہا کہ سماعت سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کو بھارت سے زیادہ پاکستان سے توقعات ہیں، لیکن وہ پاکستان کے موقف کے بارے میں زیادہ فکر مند دکھائی نہیں دیتا۔ ڈان نے ٹال مٹول کرتے ہوئے جواب دیا کہ واشنگٹن امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو چین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب کہ بھارت کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، مجھے لگتا ہے کہ جب تمام ہندوستانی طلبہ یوکرین سے باہر ہو جائیں گے تو ہم حقیقت میں ہندوستان کی پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے دورہ روس کا مسئلہ ہمارے دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ڈان نے جواب دیا کہ میں بحث کروں گا کہ اس نے ہمارے نقطہ نظر سے تعلقات میں پہلے سے ہی خرابی پیدا کر دی ہے۔ آئندہ چند دن انتظار کرتے ہیں کہ سیاسی حالات بدلتے ہیں یا نہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوگا اور یہ ڈنٹ بہت جلد دور ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے کس طرح منظم کرنا ہے۔ ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہماری گفتگو کے اس حصے پر ایک الگ مواصلت ہے۔ ڈان وائٹ ہاؤس کے واضح منظوری کے بغیر اتنی مضبوط ڈیمارش نہیں بتا سکتا تھا جس کا اس نے بارہا حوالہ دیا۔ واضح طور پر ڈان نے پاکستان کے اندرونی سیاسی عمل پر آؤٹ آف ٹرن بات کی۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام آباد میں امریکی CDAA کے لیے مناسب ڈیمارش کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.